بسم الله الرحمن الرحيم. قافية الباء. في هذا الدرس سنأخذ الأبيات التي في آخرها باء. عنوان الأبيات: وقوف الماء يفسده. وقوف الماء يفسده. الماء ما دام كان واقفا فهذا الوقوف هو الذي يفسده. ومما قاله في الحث على السفر والاغتراب سعيا وراء شريف المطلب واكتسابا لتجربة الأيام رابطا ذلك بظاهرة التحول وهي سنة الكون والوجود. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أبياته التي قالها في الحث على السفر، إنما كان يحث الناس على السفر، يحرضهم، يشجعهم على أن يسافروا وأن يغتربوا، يتركوا أوطانهم. لماذا؟ سعيا وراء شريف المطلب، حتى يحصلوا على مطلب عزيز، على مقصد عظيم، واكتسابا لتجربة الأيام، حتى يكتسبوا تجربة الأيام، تجربة الزمان. وعندما كان يقول هذه الأبيات فكأنه يربط هذا الاغتراب وهذا السفر بظاهرة التحول. هناك ظاهرة في العالم، في الكون، تسمى ظاهرة التحول، فكان يربط هذا السفر وهذا الاغتراب بظاهرة التحول وهي سنة الكون والوجود. التحول ما معنى؟ الانتقال من مكان إلى آخر، الحركة في كل شيء. فيقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوتان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. فهذه هي الأبيات. ما في المقام لذی عقل وذی ادب، مقام پر، اپنی جگہ پر، جہاں اس کی جگہ ہے، کوئی جہاں رہتا ہے وہ، وہاں پر عقل والے کے لیے، ادب والے شخص کے لیے، اس کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ فدع الاوطان واغتربی، وطنوں کو چھوڑ دو اور اغتراب اختیار کر لو، یعنی دوسری جگہ چلے جاؤ، نقل مکانی کر کے کسی اور جگہ آپ پردیس کی زندگی گزارو۔ هذا معنی اغتربی۔ سافر، سفر کرو، تجد عوضا عمن تفارقه، ارے جس کو چھوڑ کر جاتے ہو اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ وانصب، اور تھک جاؤ۔ فإن لذیذ العیش فی النصب، اس لیے کہ سب سے میٹھی جو زندگی ہے، اچھی زندگی ہے، لذت والی زندگی ہے، وہ تو تھکنے میں ہے، کہ جو آدمی تھک جاتا ہے اس کو اچھی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ انی رأیت وقوف الماء یفسدہ، میں نے دیکھا کہ پانی کا کڑا ہونا پانی کو فاسد کر دیتا ہے۔ ان ساح طاب وان لم یجر لم یطب، اگر پانی چلتا رہے تو پانی ٹھیک ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے۔ وان لم یجر لم یطب، اور اگر پانی رک جاتا ہے، چلتا نہیں ہے، تو وہ پھر اچھا نہیں ہوتا۔ والاسد لولا فراق الارض ما افترست، والاسد لولا فراق الارض ما افترست، اسد یہ جمع ہے اسد ان کا، کہ شیر جو ہیں، شیر، یہ اگر اپنی زمینوں کو نہ چھوڑیں، مفترست
یہ پھر شکار کیسے کرتے؟ یہ شکار نہیں کر سکتے۔ والسہم لولا فراق القوس لم یصب، سہم جو ہے سہم یعنی تیر، وہ اگر اپنے کمان کو چھوڑ نہ دے، اس سے فراق اختیار نہ کر لے تو وہ پھر نشانے پر نہیں لگ سکتا۔ والشمس لو وقفت فی الفلک دائمۃ، سورج اگر ہمیشہ اپنے مدار پہ کھڑا رہے ایک جگہ پہ، لملہ الناس من عجم ومن عرب، تو پھر لوگ اس سے اکتا جاتے، چاہے وہ عجم ہوں چاہے وہ عرب ہوں، سب لوگ اس سے اکتا جاتے، مزہ نہ آتا اس کے دیکھنے میں۔ اب تو مزہ اس لیے آتا ہے کہ صبح کو وہاں ہوتا ہے، دوپہر کو دوسری جگہ، شام کو کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ وَالتِّبْرُ كَالتُّرْبِ مُلْقًا فِي أَمَاكِنِهِ، تبر جو ہے سونے کو کہتے ہیں، یہ مٹی کی طرح اپنی جگہ پہ پڑا رہتا۔ وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِّنَ الْحَطَبِ، عود جو ایک خوشبو کا نام ہے، وہ بھی اپنی زمین پر وہ ایک لکڑی کی ایک قسم ہی تو رہتی، پھر اگر اس میں تحول نہ ہوتا، اس کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ اس کی صفائی ستھرائی اور اس کو ترتیب دینا، وہ سارا عمل نہ ہوتا اس میں، تو وہ بھی ایک لکڑی کی ایک قسم ہوتی پھر۔ فَإِن تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ، اگر یہ شخص جو ہے وہ غربت اختیار کرتا ہے، غربت سے مراد پردیس اختیار کر لیتا ہے، کسی اور ملک پہ چلا جاتا ہے، تو عَزَّ مطلبہ، اس کا جو مقصد ہے وہ بہت عزیز اور عظیم بن جاتا ہے۔ وَإِن تَغَرَّبَ ذَاكَ، اور اگر وہ شخص جو ہے وہ چلا جاتا ہے کسی اور ملک میں اپنے وطن کو چھوڑ کر، عَزَّ كَالذَّهَبِ، تو وہ خود معزز ہو جاتا ہے جس سے سونا معزز بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ اشعار ہیں، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ما فی المقام لذی عقل وذی ادب من راحة فدع الاوتان واغتربی، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب۔